سب دوست بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک نے پوچھا، علی تمہاری ماں کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ علی سوچنے لگے کہ میری ماں کو کیا پسند ہے۔ وہ بچپن کی یادوں میں کھو گیا کہ یاد آئے ماں کیا شوق سے بناتی تھی اپنے لیے۔ جب اس نے ماضی کے جھرکوں سے جھانکا تو دیکھ کر یاد آیا کہ وہ کس قدر غریب تھے۔ باپ ایک مزدور اور بڑا کنبہ، دادا دادی بھی ساتھ، بمشکل دال روٹی چلتی تھی، مگر اس کی ماں ایک سمجھدار اور کفایت شعار عورت تھی۔ سب سلیقے سے چل رہا تھا، باوجود غربت کے سب کو وقت پر سادہ مگر اچھا کھانے پہننے کو ملتا تھا۔ گھر میں ماں ہفتے 10 دن میں کسی نہ کسی کی پسند کی کوئی چیز ضرور بنا لیتی تھی، اس لیے کبھی غربت کا احساس شدت سے نہ ہوا۔ اس نے دنوں، پھر ہفتوں، پھر مہینوں اور پھر سالوں کے شب و روز کا جائزہ لیا۔ گھر کے سارے افراد کی پسند ناپسند یاد آ گئی، مگر ماں کو کھانے میں کیا پسند تھا یہ نہ مل سکا۔ کہاں کھو گئے علی؟ گورے دوست نے پوچھا تو وہ چونکا۔ 2 موٹے موٹے آنسو تیزی سے اس کے گالوں پر سے بھاگتے ہوئے اس جھولی میں گرے۔ سب دوستوں نے حیرت سے دیکھے اور وہ دھیمی ہوئی آواز بمشکل بولا، بچی ہوئی روٹی اور بچا ہوا سالن پسند ہے میری ماں کو۔ ماں کسی بھی عمر میں آپ سے بچھڑ جائے زندگی کا نقشہ ہی بدل جاتا ہے۔ ماں پہلی اور آخری بہترین دوست ہوتی ہے۔ ماں کو کھونے کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا، لیکن آپ اس نقصان کے ساتھ جینا سیکھ جاتے ہیں، اور آپ سے کبھی بھی دور نہیں جاتی، ہمیشہ ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی سوچوں میں، آپ کے دل میں۔ ماں کبھی بھی آپ کی ضرورت اس قدر محسوس ہوتی ہے کہ دل کرتا ہے کہ دنیا کی ہر آسائش، سکون اور آرام ٹھکرا کر خود کو آپ کے پہلو میں دفن کر لوں۔ جب انسان اپنی ماں سے دور ہوتا ہے تو صرف ماں ہی نہیں، زندگی کے تمام تر ذائقوں سے بھی محروم ہو جاتا ہے۔ ایک مرنے والے انسان کو نہیں معلوم کہ تم نے اس کے لیے کتنے آنسو بہائے، لیکن ایک زندہ انسان کو مرتے دم تک یاد رہے گا کہ تمہاری وجہ سے اس نے کتنے آنسو بہائے۔ جو بھی رشتے پاس ہے، خدا را ان کی قدر کیجیے۔ ہمارے شہر کا ایک شخص جب فوت ہوا تو اسے غسل دینے والے عالم نے دیکھا کہ اس کا داہنا کندھا ایسے تھا جیسے کسی نورانی شکل والے بزرگ کا چہرہ قبر میں اتارتے وقت بھی عالم صاحب نے محسوس کیا کہ اس کے داہنے کندھے میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی۔ دفن کے بعد امام صاحب اس مردے کے گھر گئے اور گھر والوں کو ساری کیفیت بتا کر وجہ پوچھی تو ماں نے یہ واقعہ سنایا کہ میرا بیٹا جب کالج سے فارغ ہوا تو جلدی ہی اسے ایک اچھی جگہ نوکری مل گئی اور ہمیں اس کی شادی کی فکر ستانے لگی۔ اچھی نوکری ہونے کی بدولت اس کے لیے اچھا رشتہ ملنا کوئی مشکل نہیں تھا۔ ہمارے پڑوس میں ایک دونوں پاؤں سے معذور لڑکی رہتی تھی جو ہمیشہ ہی ویل چیئر پر رہتی تھی اور بغیر سہارے کے کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میرے بیٹے نے کہا، امی مجھے اس لڑکی سے شادی کرنی ہے۔ میں نے اور بہنوں نے بہت سمجھایا لیکن وہ نہ مانا، کیونکہ اس کے بقول خوبصورت لڑکیوں کو رشتے ہر جگہ سے مل جاتے ہیں، لیکن اس معذور سے کوئی بھی شادی نہیں کرے گا۔ آخر کار ہمیں اپنے بیٹے کی بات ماننی پڑی اور اس کی شادی اس معذور لڑکی سے کر دی گئی۔ وہ ہر روز اپنا ناشتہ خود بنا کر اور اپنی بیوی کو کھلا کر آفس جاتا تھا اور واپس آ کر بھی خود ہی سب کچھ کرتا۔
اپنی بیوی کو باتھ روم وغیرہ لے کر جانے کے لیے وہ اسے اپنے دائیں کندھے کا سہارا دیتا تھا، اور اسی لیے اس کا دائیں کندھا چمک رہا تھا، کیونکہ اس نے اپنی زندگی کی آسائشیں اپنی معذور بیوی کے نام کر دی تھی۔ اللہ پاک ہمیں معذوروں کا احترام کرنے اور ان کی ضرورت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ بیٹی اللہ پاک کی طرف سے عطا کیا ہوا ایک تحفہ ہوتی ہے۔ کچھ لوگ اس سے خوش ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ناخوش ہوتے ہیں۔ جو خوش ہوتے ہیں ان پر اللہ پاک کی طرف سے رحمتیں برستی ہے، اور جو ناخوش ہوتے ہیں ان سے اللہ پاک بھی ناخوش ہوتے ہیں۔ بیٹی کے سامنے کبھی بھی یہ 3 کام مت کرنا۔ نمبر 1، بیٹی کے سامنے کبھی جھوٹ مت بولے۔ نمبر 2، بیٹی کے سامنے اپنے بڑوں کا احترام کرے، انہیں اس لہجے میں مت بلائے جو لہجہ آپ خود اپنے لیے پسند نہیں کرتے۔ نمبر 3، بیٹی کے سامنے اپنی بیوی کی عزت کرے، کچھ ایسا مت بولے جس سے آپ کی بیٹی بھی کچھ غلط سیکھے۔ جو کسی سے توقع نہیں کرتا وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ دوسرے لوگوں کی نگاہیں جو ہمیں برباد کرتی ہے۔ اگر میں اندھا ہوتا تو میں عمدہ کپڑے، عمدہ مکانات یا عمدہ فرنیچر کبھی نہیں چاہتا۔ بندہ بندے کے ساتھ نہیں بلکہ بندے کی عادتوں کے ساتھ رہتا ہے۔